الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجہ وحسنہ الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ. معزز ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہیں 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرجی انصاری صحابی ہیں اور یہ انصار میں سب سے آخر میں اسلام لانے والے صحابی ہیں. غزوہ بدر تک انہوں نے اپنے اسلام کو مؤخر رکھا. مدینہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے یہ، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے کہ ان کے گھر میں عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے جو ان کے رشتے میں آتے تھے، اور اس طریقے سے جس بت کو پوجتے تھے اس بت کو ان دونوں نے توڑ دیا. اور جب توڑ دیا تو جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو بت کے ٹوٹے ہوئے اجزاء کو، حصوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور یہ کہتے رہے اور یہ گنگنا کر کے وہ حق تیرے لیے بربادی ہو، حل امتنعت، کہ تم نے روکا کیوں نہیں، حل دعفت عن نفسک حل دعفت عن نفسک، کہ تم نے اپنے نفس کا دفاع کیوں نہیں کیا، اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا. یہ کہتے تھے اور بت کے اجزاء کو اور حصوں کو اکٹھا کرتے تھے. ام الدرداء جو مسلمان ہو چکی تھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنا دفاع کر سکتا، اپنی جان کی حفاظت کر سکتا تو پھر وہ اپنا ضرور کر سکتا تھا، لیکن وہ بے جان وہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ بات سنی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی، اور پھر مدینہ کے اندر رہے. اور جب نبی کی وفات ہو گئی تو دمشق چلے گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا ان کو قاضی بنایا، اور سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. تو یہ ابو الدرداء ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرے خلیل، میرے جگری اور میرے ولی اور میرے انتہائی قریبی دوست نے مجھے وصیت کی 3 چیزوں کی. اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ ٹھہرانا. وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے. پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور جہنم سے نجات کا دار و مدار جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچنا بھی ہے. اگر انسان شرک سے نہیں بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا اور کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا. شرک اعمال کو، عبادتوں کو، نیکیوں کو، سب کو برباد کر دینے والا بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر زیادتی ہے. شرک کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو، کفر کو، نفاق کو، وہ اعمال جو کفر کے ہیں بغیر توبہ کے اگر انسان مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ایسے لوگوں سے بیزار ہیں، بری ہیں. اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے.
جی، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب اسی نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر انسان بغیر توبے کے مر جاتا ہے تو سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، کچھ بھی، نہ جمادات کو شریک ٹھہرانا، نہ حیوانات کو، نہ انسانوں کو، نہ فرشتوں کو، کسی بھی مخلوق کو، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب مخلوق ہے، لہذا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک نہ ٹھہرانا۔ اور شرک ہے کیا؟ شرک ہے کیا؟ دیکھیے، شرک تین چیزوں کے اندر ہوتا ہے، بڑا شرک جسے کہا جاتا ہے اللہ کی ربوبیت میں، اور اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا جو اس کے اعمال و صفات ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اللہ ہی پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خالق اور مالک مانے۔ اللہ کے جو اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں خصوصی، ان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنا، اللہ ہی مارنے والا، اللہ ہی جلانے والا، اللہ دنیا کا نظام چلانے والا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر شرک ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، اور یہ اسے شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی اختیارات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جو خصوصی اختیارات ہیں، جو اختیارات اللہ نے کسی کو نہیں دیے، کسی کو اختیارات اللہ نے نہیں دیے، مارنا، جلانا، پیدا کرنا، روزی دینا اور دوبارہ زندہ کرنا، ہوا چلانا، نظام چلانا، یہ اس اللہ کا حکم جو دنیا کے اندر چلتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اگر اس میں کسی کو وہ شریک مانتا تو اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ کے بے شمار نام، بے شمار صفات ہیں، اب ان میں کوئی اللہ رب العالمین کے برابر کسی بندے کو، کسی مخلوق کو شریک کرے یا ان صفات کو اللہ کے مخلوق کے ساتھ برابر مانے تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے اندر شرک ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین سنتا ہے تو کوئی یہ کہے کہ ہمارا سننا بھی اللہ جیسا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس طریقے کو سنتا میں بھی اسی طریقے سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا قدرت ہے، ہمارے پاس بھی بے انتہا قدرت ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی اللہ کی طرح سے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کرتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اب کوئی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کسی ولی، پیر، فقیر، نبی، رسول، فرشتے، کسی کو بھی عالم الغیب سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس صفت میں وہ شریک کہلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ تو یہ شرک ربوبیت کے اندر شرک ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسی الوہیت کے اندر شرک اکبر ہوتا ہے۔ الوہیت یعنی عبادات میں کہ تمام عبادات ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہماری تمام عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، قسم، سب اللہ کے لیے۔ اب اگر کوئی ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ طواف ہے، رکوع اور سجود ہے، رکوع اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہوتا لیکن اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ ہماری زمین پر ہم پیشانی رکھتے ہیں لیکن یہ نماز اللہ کے لیے ہوتی، زمین کے لیے نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہوتا سجدہ زمین کے لیے۔ اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ زمین مخلوق ہے اللہ کی، جیسے ہم مخلوق اللہ تعالیٰ کے، جیسے پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی زمین بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا۔ تو ان تمام عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ قربانی ذبح کرنا اللہ کے نام پر، یہ سب عبادات ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور یہ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادات میں شرک ہے۔ اور مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا یہی شرک تھا، ان کی یہاں ربوبیت کے اندر شرک نہیں تھا بہت زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، خالق اور مالک مانتے تھے، اولاد دینے والا مانتے تھے، ہواؤں کو چلانے والا مانتے تھے، مرنے والا جلانے والا مانتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے، کون لوگ؟ یہی کہیں گے مشرکین، جب جہنم کے اندر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ دیکھیں اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے یہ، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو رب اور خالق اور مالک مانتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو بڑی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تم کو اللہ کے برابر کر دیا، رب العالمین کے برابر ہم نے تم کو کر دیا۔ کن کے بارے میں کہیں گے؟ بتوں کے بارے میں، جن کو اللہ کے برابر کرتے تھے۔ وہ کن چیزوں میں اللہ کے برابر کرتے تھے بتوں کو؟ کیا بتوں کو پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، مارنے اور جلانے میں اللہ کے برابر کرتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کن چیزوں میں اللہ کے برابر کرتے تھے؟ عبادات میں اللہ کے برابر کرتے تھے، رکوع اور سجدے میں، طواف میں، نظر و نیاز میں، ان چیزوں میں اپنے معبودان باطلا کو اللہ کے برابر کرتے تھے، ورنہ اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عبادت ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے اب ان کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، ہم سے۔ تو اللہ کے عبادت کے لیے ان کی عبادتوں کا واسطہ لیتے تھے، ان کے لیے بھی، ان کی بھی قسمیں کھاتے تھے، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کا واسطہ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان بتوں کے ذریعے سے یہ جو فلاں فلاں ہیں ان کے ذریعے سے تمہیں اولاد دے دے، اس طریقے سے کہا کرتے تھے وہ۔ تو وہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے تھے، ورنہ پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، چلانے میں، ہوا چلانے میں، نظام چلانے میں، مارنے اور جلانے میں، وہ اختیارات، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جو ربوبیت سے متعلق ہیں، ان میں اپنے معبودان باطلا کو اللہ کے برابر نہیں کرتے تھے۔ کس میں کرتے تھے؟ عبادات کے اندر، جی ان میں کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے ان کی خوشنودی چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تک ان کی پہنچ ہے، لہذا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کی الوہیت کے اندر شرک ہوتا تھا۔ تو یہ تین چیزوں کے اندر بڑا شرک ہوتا ہے، ربوبیت کے اندر، اور اسماء اور صفات میں، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں۔ تو ہر طرح کے شرک کرنے سے ماں نبی نے ان کو منع فرمایا، کیونکہ شرک ایسا کہ سارے اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے، سارے اعمال کو۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری طرف وحی کی گئی، اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے انبیاء سب کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی کے بارے میں اللہ فرما رہا، تو یہ شرک اعمال کو برباد کر دینے والی چیز، تمام اعمال، ایمان، عقیدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان سب کو برباد کر دینے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے ونیگر، سرکہ کا ایک قطرہ پورے شہد کو برباد کر دیتا ہے، جس طریقے سے کینسر پورے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ شرک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ایسا بندہ جہنم سے نہیں نکلے گا، ایسا انسان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کی سزا ہے یہ
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے، اللہ پر بہتان تراشی کرتے، اللہ پر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں۔ جو دیش دروہی ہوتا ہے اس کی سزا پھانسی ہوتی ہے، اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا، جو معاف کرے گا وہ بھی دیش دروہی کے اندر شمار ہو جائے گا۔ جو دیش کے خلاف کام کرے وہ دیش دروہی ہوتا ہے، اس کی سزا پھانسی ہوتی ہے ہر ملک کے اندر۔ جو ملک کے امن و امان سے کھلواڑ کرے، ملک کے راز کو دوسرے ملک تک پہنچائے اور ملک کے خلاف کام کرے وہ دیش دروہی ہوتا ہے۔ اسے ملک کا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی، رئیس الجمہوریہ یا صدر، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، بڑا سے بڑا آدمی، کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کی سزا قتل اور پھانسی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے، لہذا اس کی ربوبیت میں، اس کی عبادات میں، اس کی الوہیت میں اگر کوئی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، کسی اور کو برابر کرے گا، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دے، اسے قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رحم دل ہے، دوسرے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اس کے لیے رحم دلی نہیں ہے۔ اگر یہاں دیش دروہوں کو معاف کر دیا جائے یہ بزدلی ہوتی ہے، اور دیش دروہی پیدا ہوں گے ملک کے اندر، ملک ختم ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا، ملک کا نظام ٹھپ پڑ جائے گا۔ اس لیے دیش دروہیوں کو کسی بھی ملک کے اندر معافی نہیں ہوتی، کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا ہے ان کے لیے سفارش کرنے کی۔ جو سفارش کرے گا وہ بھی دیش دروہی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہی معاملہ شرک کے بھی ہے، لہذا شرک کو سنگین سمجھو، اسے خطرناک سمجھو، اسے بڑا گناہ سمجھو، اسے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، اسی کے لیے کامیابی، جنت اسی کے لیے ہے۔ نماز روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر انسان شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ اس لیے سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں کاٹ دیا جائے، اور یہ افضل ہے انسان کے لیے کہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں لیکن شرک نہ کرے۔ لیکن اگر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور اسے شرک پر مجبور کر دیا گیا ہے تو جان بچا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جسے مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ زبان سے شرکیہ بات کہہ دے، کفریہ بات کہہ دے، عمل کر لے، لیکن دل میں اللہ کے برابر کسی کو نہ کرے، کیونکہ دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، دل پر صرف اللہ کا کنٹرول ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس لیے دل میں اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے، دل میں شرک نہ کرے کہ دل سے غیروں کو اللہ کے برابر سمجھنے لگے، نہیں، صرف زبان سے کہہ دے، عمل سے، ظاہر میں بس، کیونکہ دل میں اگر ہوگا تو منافق ہو جائے گا، اور منافق جہنم کے سب سے پرلے طبقے کے اندر رہے گا، سب سے نیچے طبقے کے اندر رہے گا۔ اسے زبان سے کہہ کر کے اپنی جان بچا لے۔ تو یہ بھی شریعت کے اندر آسانیاں رکھی گئی ہیں، لیکن یہ استقامت کی، توحید پر استقامت، شرک نہ کرنے پر ڈٹے رہنا، چاہے جان بھی چلی جائے، یہ ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو بہادر اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، ایمان میں کمزوری ہوتی رہتی ہے۔ اسے جن کے ایمان کے اندر کمی ہے، اگر وہ اپنی جان بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں، اللہ نے ایسا راستہ رکھا ہے، پھر وہ توبہ کر لیں، کیونکہ زبان سے بھی انسان کو شرکیہ اور کفریہ بات کہنا یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر مجبور نہیں انسان تو پھر شرک کرنے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، کیونکہ شرک مخرج من الملہ ہے، ملت یعنی دین اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے۔ تو یہ شرک سے ہمارے نبی ان کو منع فرمایا۔ دوسری وصیت کیا تھی؟ وَلَا تَتْرُكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، تم فرض نماز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، تو اللہ رب العالمین کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذمہ کیا؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کسی مسلمان سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں، سوجھ بوجھ باقی ہیں، ہر مرد اور عورت پر اللہ رب العالمین نماز کو فرض کر دیا۔
کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، دشمن کے سامنے ہیں، بیمار ہیں، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھیے، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا. کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. توحید کے بعد سب سے اونچا درجہ، دوسرا رکن نماز. اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کرتے تھے. 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم. تو نماز بہت اہم عبادت. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا عبادات کے اندر. اگر نماز صحیح نکلی تو دیگر سارے اعمال بھی صحیح نکل جائیں گے. اس لیے جہاں نماز پڑھنا فرض ہے وہی نماز اسی طریقے سے پڑھنا فرض ہے جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتی ہوئے دیکھا. نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا. ہاں اگر کوئی انسان نماز سستی میں چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ وہ کافر ہوگا کہ نہیں کافر ہوگا. لیکن جو نماز کی فرضیت کا، اس کے وجوب کا انکار کر دے وہ تو مسلمان باقی نہیں رہتا. یا نماز کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے نماز کا، یہ کیا ہے؟ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے، سجدے کرتے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو. لیکن اگر نماز کوئی سستی میں چھوڑ دیتا ہے، غفلت میں، کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا یا غفلت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سنیں علماء کے اقوال کس قدر سخت اقوال ہیں. کس قدر ایسے لوگوں کے بارے میں علماء کے اقوال سخت ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر کوئی آدمی سستی اور غفلت میں بھی نماز چھوڑ دے، چاہے ایک وقت ہی کی نماز کیوں نہ ہو، جان بوجھ کر کے، وہ کافر ہو جاتا ہے، سستی میں چھوڑنے والا بھی. امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے آدمی کو توبہ کرایا جائے گا. اگر توبہ کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے حداً قتل کر دیں گے. حد ہے یہ، یعنی کفر کے طور پر نہیں قتل کریں گے، وہ مسلمان ہی مانا جائے گا، لیکن حد کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا. جیسے چوری کی سزا حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنے ہیں. اور زنا کوئی کر لے، شادی شدہ ہے تو اس کی حد کیا ہے؟ اس کو سنسار کر دیا جائے گا. ایسے یہ حد ہے، یعنی حد کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا جو توبہ نہ کرے. سوچیں ذرا آپ لوگ، ہم لوگ سوچیں جو نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور کاموں کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے. ان کے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی سبب نہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. آج اکثریت ہی ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. یعنی اس قدر نماز کے ساتھ کھلواڑ، اس قدر نماز کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ نماز ان کے نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، سنن النوافل تہجد کی، قیام اللیل کی بات نہیں ہو رہی، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے. کوئی ان کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، جبکہ ہمارے نبی اور سلف قرآن اور حدیث کی نظر میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. یہ صورتحال ہماری ہو گئی. تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا، اسے مارا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے. اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے جیل میں پڑا رہے گا، جیل میں سڑ سڑ کے مر جائے، وہ جیل سے اس کو نہیں نکالیں گے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول. جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا اس کے بارے میں ان کا قول ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیں گے، ماریں گے، توبہ کرائیں گے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے چھوڑ دیں گے اس کو، اور اگر نہیں کرتا توبہ تو اسی صورت میں اس کو جیل ہی میں رکھیں گے، اسے سزا دیں گے جیل کی، یہاں تک کہ جیل کے اندر مر جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، ان کا فرمان ہے. آج دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے نماز کے تعلق سے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے. کسی بھی صورت میں نماز انسان نہیں چھوڑ سکتا، کسی بھی صورت میں. جب تک ہوش و حواس باقی، شعور باقی، سوجھ بوجھ باقی ہے، اس وقت تک پاک نہیں رہ سکتا. ناپاکی میں نماز پڑھے گا، لیکن پڑھے گا. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے گا، کرایا جائے گا اسے، بیٹھ کر کے پڑھے گا، لیٹ کر کے پڑھے گا، لیکن نماز پڑھے گا. کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. تو ہمارے نبی نے دوسری وصیت فرمائی نماز نہ چھوڑنے کی. تیسری وصیت کیا تھی؟ ولا تشرب الخمر، شراب نہ پینا، کیونکہ شراب کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی چابی ہے. جیسے نماز ہر نیکی کی مفتاح ہے اور ہر نیکی کی جڑ ہے، ایسے ہی شراب پینا ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی بنیاد ہے. اس لیے نماز کے بعد ہمارے نبی نے
شراب نہ پینے کی وصیت کی۔ اور شراب جس سے انسان کو نشہ آ جائے، تھوڑا ہو یا کم ہو، وہ سب حرام ہے شریعت کے اندر۔ جس سے انسان کی عقل ٹھکانے لگ جائے، عقل انسان کا ساتھ نہ دے، سوجھ بوجھ نہ کر سکے، وہ کون ماں ہے کون بیٹی ہے، اور فور بکنا شروع کر دے، اسے احساس نہ رہے کسی چیز کا، اسے مستی آ جائے، نشہ چھا جائے اس کے اوپر، تو اس کو کہا جاتا ہے شراب۔ اس کا کم پینا، زیادہ پینا، وہ بھی کیا ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ جس کے زیادہ پینے سے انسان کو جو ہے نشہ آ جائے، اس کا کم پینا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا انسان جب تک نشہ نہ جب تک پی سکتے، نہیں، ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے شریعت کے اندر، کیونکہ نشہ آور چیز ہے وہ نشہ آور کسی بھی چیز سے شراب بنائی جائے، نشہ آور ہے، وہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ہر برائی کی چابی اور کنجی اسے قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کیا ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، سمجھ لیجئے۔ اور یعنی اسی لیے اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ نے بیان کی، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں بھی حدیث، جو میں حدیث آپ لوگوں کو شراب کے تعلق سے سنانے جا رہا ہوں، وہ کیا حدیث ہے، یعنی شراب کی خطرناکی سمجھیں، اس کی تباہ کاری کو دیکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور چند لوگ اللہ کے رسول کے صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہمارے نبی کی وفات کے بعد، تو اس بات پر وہ بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اعظم الکبائر کیا ہے، یعنی جی۔ تو وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، تو انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس بھیجا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے مجھے کیا بتایا، ان اعظم الکبائر شرب الخمر، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ شراب کا پینا بھی ہے۔ یہاں چونکہ یہ جڑ ہے اس لیے اس کو کہا گیا، ورنہ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اس لیے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے، شراب پینا ہے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا، صحابہ کے پاس دوبارہ گیا، تو میں نے بتایا ان کو کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، انکار کیا لوگوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گئے، پھر ان کے گھر، اس کے بعد ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مرتبہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ بنو اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسے چند چیزوں میں اختیار دیا اور شراب پینے میں اختیار دیا۔ اس نے یہ کہا، یا تم شراب پیو، یا ایک بچے کو قتل کر دو، یا تم زنا کرو، یا گوشت کھاؤ، کس کا، کیا نام ہے، خنزیر کا، سور کا، ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ چار چیزوں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے، یا تو شراب پینا ہے، یا تو ایک بچے کو قتل کرنا ہے، یا تو زنا کرنا ہے، یا تو سور کا گوشت کھانا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا، ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے۔ اس نے کیا کیا، اس نے شراب پینے کو اپنے لیے جو ہے یعنی پسند کر لیا، یا شراب پینے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شراب پی لیتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب اس نے شراب پی لیا تو تمام چیزیں اس نے کر دی، اس نے بچے کو قتل بھی کر دیا، اس نے زنا بھی کیا، اور سور کا گوشت بھی اس نے کھا لیا۔ کیونکہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اسے ہوش و حواس نہیں رہتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اسے اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے شراب پینے والے جو محرمات ہیں، جن عورتوں سے شادی کرنا حرام، جو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ان کے ساتھ بھی زناکاری کر بیٹھتے اپنی بیوی سمجھ کر کے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میری بیوی یا میری بیٹی ہے، میری کون ہے یہ، کیونکہ انسان کی جب عقل ٹھکانے نہیں ساتھ میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا کیا، اس نے شراب پیا اور وہ تمام کام وہ کر بیٹھا۔ پھر ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اب تو اس وقت وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس نے بھی شراب پیا 40 رات تک اس آدمی کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے مثانے میں، معدے میں ان میں سے کچھ ہے تو اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مر گیا 40 دن کے اندر شراب پینے کے بعد 40 دن کے اندر، تو جاہلی موت مرے گا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ جنت حرام کیوں ہو گئی اس پر، اس کا کئی معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اول طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو، اور ایک معنی یہ ہے کہ اگر وہ شراب کو حلال
سمجھ کے پیتا ہے تو خلاص پھر وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لیا، کیونکہ اسلام کے اندر کیا حلال ہے کیا حلال نہیں ہے، کیا حرام ہے، اس کی تعین اللہ رب العالمین کرے گا، یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کرے گا۔ اب ایک آدمی اگر حلال کو حرام کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لیتا ہے، تو اگر وہ اس نے حلال کر کے شراب پیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، جنت اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام۔ لیکن اگر اس کو حرام سمجھتا تھا اور اس نے شراب پی لیا اور اس نے شرک نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی بار شروع ہی میں جنت کے اندر نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے، کیونکہ شرک اس نے نہیں کیا ہے، شرک اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے، جنت میں داخل کر دے، یا تو یہ معنی ہوگا کہ اولے طور پر شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، بعد میں وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن اور جو دیگر احادیث ہیں ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اگر حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے بغیر توبہ کے بھی، اگر توبہ کر لیا ہے تو معاف ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور اگر نہیں معاف کیا اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کر دیا تو اسی صورت میں وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کے اندر آئے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی ہلاک کو برباد کر دینے والی چیز ہے، کہ ایک شراب پینے کی وجہ سے اس نے 4 بڑے بڑے گناہ کیے، بچے کا قتل کیا، زنا بھی کیا، اور اس طریقے سے اس نے سور کا گوشت بھی کھایا، سب بڑے بڑے گناہ کس سے؟ شراب پینے کی وجہ سے اس نے کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شراب کیا ہے؟ مفتاح کل شر، ہر برائی کی جڑ ہے، چابی ہے۔ جیسے آپ چابی سے کھول کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسے ہی جس آدمی کے اندر یہ چیز ہوگی اس کے اندر بہت ساری برائیاں آ جائیں گی، بہت ساری برائیوں میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے آپ دروازہ کھول کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسے ہی شراب پینے کے بعد انسان بہت ساری برائیوں کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 وصیتیں ہمارے نبی نے فرمائی، ایک تو شرک نہ کرنے کی، نمبر 2 فرض نماز نہ چھوڑنے کی، اور نمبر 3 شراب نہ پینے کی۔ یہ 3 بڑی اہم وصیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، سب کو ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہم ہر گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، توحید پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔